السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ آج بیفور وی گیٹ انٹو دی پولیٹیکل ایشوز، سب سے پہلے احتشام صاحب، ضمیر صاحب، جو روز کے روز ہمیں ایک نئی خوشخبری ملتی ہے، کل بھی شو اینڈ کرنے سے پہلے آپ نے ایک بات کر دی کہ ہم نے تو بجلی کی پرائسز جو بڑھنے والی ہیں اس کے بارے میں تو بات کی ہی نہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد ابھی نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ دودھ کی پرائسز بھی جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ پھر ہمیں جب بیانات ہم سنتے ہیں کہ کیونکہ سارے آگے رمضان آ رہا ہے اور ہر انسان فروٹ کھانا چاہتا ہے تو اس کی پرائسز اس وجہ سے بڑھ جائیں گی، اور کوئی اس کا کوریلیشن جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، عجیب قسم کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اصلاحات نہ کی تو 2024 تک پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار مزید کم ہو جائے گی۔ احتشام صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جن اصلاحات کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہیں؟ ابھی تک تو گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ تو سبق سیکھ لینا چاہیے، کچھ جو مسٹیکس تھیں جو کچھ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں، کچھ پہ یو ٹرنز ہوئے ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں یو ٹرنز کو بھی اصلاحات ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسی کیا اصلاحات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اس وقت جو مجھے اور آپ کو پتہ ہے لیکن گورنمنٹ کو نہیں پتا؟ پہلے یہ بتاؤ میں سچ بولوں یا میں صرف ٹرینگ ٹو دی گیلری کروں؟ نہیں، اب میں پلیز سچ بولیے۔ سنیں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں، خاص طور پہ رولنگ پارٹی کے لوگ، کہ جی آپ ڈسپوڈنسی پھیلاتے ہیں، آپ سینک لوگ ہیں، جرنلسٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی امید کی کرن نہیں پیدا ہونے دیتے۔ دیکھیں آج جس طرح آپ ڈسٹرب ہیں ضمیر، اور جس طرح ہر بندہ ڈسٹرب ہے، میں بھی اسی طرح ڈسٹرب ہوں۔ آپ گھر سے باہر جائیں، گھر سے نکلیں، گاڑی میں بیٹھیں، بازار میں جائیں، لوگوں سے ملیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پھر جس طریقے سے آپ نے غربت، پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں نا میری پہلی پرائرٹی ہے کہ میں 40 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے لے جاؤں۔ خدا کا واسطہ ہے پرائم منسٹر صاحب، یہ باتوں سے کام نہیں ہونے کا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ دیانتداری کی اگر بات مجھ سے پوچھتے ہیں ضمیر اور سندر صاحب، میں تو آپ سے صرف ایک بات ہی کہوں گی کہ مجھے تو کچھ بیانات جو ہے نا وہ ڈیلوژنل لگتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے واقعی ایک انسان بار بار ایسی بات تب تک نہیں کر سکتا جب تک وہ اس پہ یقین نہ رکھے، اور ساری گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہوئے اگر آپ اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو جائے گا، دین یہ بھی فیئر نہیں ہے۔ تو آپ پلیز ایک ٹرو پکچر پینٹ کیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ٹرو پکچر کیا ہے۔ اب اگر آپ کو یارڈ اسٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کیا کہتی ہے، انہوں نے بھی ہاتھ تھوڑا رکھ کے رپورٹ جو لیٹسٹ آئی ہے، اس کے باوجود جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں مہنگائی کے بارے میں، گروتھ کے بارے میں، ٹوین ڈیفیسٹ کے بارے میں، ایکسپورٹ امپورٹ کے بارے میں، سارے کے سارے یہ اشاریے نیگیٹو ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں ہمارے جتنے بھی انڈیکیٹر ہیں اکانومی کے وہ سارے کے سارے نیچے ہیں۔ اگر آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی دیکھ لیں، اور آئی ایم ایف کی آج کی رپورٹ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ 2.5% آپ کا گروتھ ریٹ ہوگا اور یہ 2024 تک ایسے ہی چلے گا۔ اٹس سو فرائٹننگ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے ایفیکٹ کتنے خوفناک ہونے جا رہے ہیں۔ ایک نامنل گروتھ ریٹ کیا ہونا چاہیے تھا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو اگرچہ تھوڑا سا لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں، جو اسحاق ڈار والا تھا وہ 5.5% تک تو لے گئے تھے نا، چلے 5.5 نہیں 5.25% یا 5% تو تھا، اب آپ آدھے سے بھی نیچے جا رہے ہیں۔ اب جس طریقے سے اب پھر یہ ہے کہ یہ مسلسل یہی کیفیت رہے گی اگلے 4-5 سالوں میں، 2022 تک یہی کیفیت رہے گی، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کوئی راستہ ہے کہ جس سے آپ نکل سکتے ہیں؟ یہ اور اگر یہی کیفیت رہی تو مہنگائی بڑھتی رہے گی، پرائسز بڑھتی رہیں گی، یہ بوجھ عوام پہ ڈلتا رہے گا۔ دیکھیں اب اصل سوال جو ہے نا، جب ایک ہی طرف آ جاتے ہیں، مہنگائی کی طرف آ جاتے ہیں، کہ جو آپ کا میرا ہر آدمی کا مسئلہ ہے، مڈل کلاس کا زیادہ، خاص طور پہ لوور مڈل کلاس کا بھی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں مڈل کلاس تو اتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لوور مڈل کلاس تو ختم ہو گئی ہے، مڈل کلاس تیزی سے وہ جو ہے نا اس بریکٹ میں جا رہی ہے کہ $2 a day سسٹین کرنے والے لوگ رہ جائیں گے، اور جس کے بارے میں ہمارے مشتاق غنی صاحب ایک وزیر ہیں کے پی کے، کہتے ہیں کہ جی 2 وقت کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا لیں، اور پھر 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھا لیں، مطلب یہی ہو گیا نا، ایک ہی بات ہوگی، ایک ہی بات ہوگی۔ اور دوسری بات ہے 2 وقت پہ فیصل واڈا صاحب لوگوں کو پتہ نہیں لالی پاپ دے کے، مجھے سمجھ نہیں آتی، چند ماہ چند ہفتوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی بہترین نوکریاں ملیں گی۔ اور بھئی آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کر لی ہے، کوئی باہر سے لوگ آ گئے ہیں، کوئی تیل نکل رہا ہے، تیل نکلنے کی اور گیس کی تو آپ بات کر رہے ہیں، اس کو بھی لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، چلے اللہ کرے آپ جو کہہ رہے ہو شاید ٹرن اراؤنڈ ہماری اکانومی کا اوور آل اسی طرح ہمارے ملک کا ہوئے۔ اصل بات دیکھیں اب کیا ہے، جس طریقے سے پیٹرول کی پرائسز اب پچھلے 3 مہینے میں بڑھی ہیں، جس طریقے سے آپ دیکھ لیں 35% ڈیویلیوشن ہوئی ہے۔ سندس آپ کے اگر 100 روپے بینک میں پڑے ہیں نا 3 مہینے پہلے، تو آج وہ 65 روپے ہو گئے۔ بالکل 3500 روپے آپ کے بیٹھے بٹھائے نکل گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میرے ساتھ کیا ہوا۔ آپ سمجھتی ہوں گی کہ بینک نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا، آپ کے روپے کی قیمت، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے اسٹیگفلیشن والی بات ہو، پھر خدا نہ خواستہ ہم جس طرح کچھ ممالک ہیں ساؤتھ امریکہ کے، ارجنٹینا کے ساتھ ہوا، چلی کے ساتھ ہوا، 10-15 سال پہلے ٹرکی کے ساتھ ہوا، جی کہیں ہم اس طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ اب سوال اہم ہے جو سارے لوگ پوچھتے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، آپ کی ٹیم کہتی ہے جی 10
ماہ ہوئے ہیں, ہمیں ٹائم دیا جائے, چلیں اور بھی ٹائم دے دیں. کوئی ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں گے آپ کو گرانا ہی گرانا ہے. سوال یہ ہے کہ 10 ماہ میں آپ نے جنہوں نے کیا ہے ان کو تو آپ ضرور کوسیں, ان سے حساب لیں, ان سے پیسے نکلوائیں. اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں اور فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ جی $10 بلین ان سے نکلوا کے ہم معاملات ٹھیک کر دیں گے. وہ بھی دور تک ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. نہ کوئی میکینزم ہے, نہ نکالے جا سکتے ہیں, نہ ان دینے والوں کی ول ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ جی عام آدمی کدھر جائے گا. عام آدمی کے لیے وداؤٹ بینگ, جس کو کہنا چاہیے, کوئی میں نہیں ساؤنڈ کرنا چاہتا کہ جی اچھا, عام آدمی کے لیے مشکلات تیزی سے اور بڑھنے جا رہی ہیں, مزید بڑھنے جا رہی ہیں, تیزی سے بڑھنے جا رہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. آخری جملہ میں کہہ دوں, بات یہ ہے کہ جس طریقے سے IMF کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ انڈین لابی واشنگٹن میں اتنی تیز ہوگی ہے, وہ کہتے ہیں کسی صورت میں پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج لینے نہیں دینا. وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کا چاہتے ہیں کہ نہ صرف ڈیفالٹ ہو, پاکستان بینکرپٹ ڈکلیئر ہو جائے. FATA والے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ خدا نہ خواستہ ہمیں اب 2 ماہ کے بعد ہمیں اگر وہ گرے لسٹ سے نکال کے اگر نیگیٹو میں ڈال دیتے ہیں, بلیک میں, تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بیل آؤٹ پیکج کی جو بات تھی وہ تو یہ لابی کر رہی ہے کہ بیل آؤٹ پیکج نہیں لینا, لیکن کیا ہم بیل آؤٹ پیکج کی طرف جائیں گے؟ اس پہ میں آؤں گی. پہلے ضمیر صاحب مجھے بتائیں کہ جیسے ابھی احتشام صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید مشکلات بڑھنے والی ہیں, مزید بوجھ جو ہے وہ ڈلنے والا ہے. کل جو آپ بجلی کی پرائسز کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے, ذرا اس سے تو آگاہ کیجیے. دیکھیں یہ ابھی تک تو یہ ہم نے دیکھ لیا نا کہ گیس کے جو قیمتیں بڑھیں, اور اس کے بعد وہ پھر ہم نے بل بھی دکھائے, لوگوں کی پریشانیاں بھی دکھائیں, اور اس کے بعد اب پھر آج کی خبر یہ ہے سندرس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا ابھی آنے والے دنوں میں, کچھ دنوں میں مزید. اچھا, اس کے بعد کل جو ہے انہوں نے کہا کہ جی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مطلب یہ بڑھ چکی ہوئی ہے کہ 80 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے. اس دن ہم نے ایک پہلے 1.5 پھر 3, اب یہ پھر. اچھا, اب ہم اس دن ایک بل بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جو بجلی کا تھا, جو مارچ کا جو بل آیا ہے, جبکہ ابھی تک پورے ملک میں پوری طرح ایئر کنڈیشنرز بھی نہیں چلے, اور اللہ کا شکر ہے کہ کہیں نہ کہیں موسم پھر بہتر ہو رہا ہے. حالانکہ یہ موسم ٹھیک ہونا اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو کھڑی فصلیں ہیں, خاص طور پر ویٹ, اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے کہ اس موسم میں بھی اگر بارشیں ہوں, آندھی چلے, جھکڑ چلے, ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے, لیکن ان دا لانگ رن آپ کو نقصان ہو جاتا ہے. گلوبل وارمنگ کی طرف جو ہم جا رہے ہیں, بالکل. لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ حالات دیکھیں کہ مارچ کے جو بل ہیں, جس میں ابھی تک لوگوں نے پوری طرح AC بھی نہیں چلائے, اور پنکھا بھی چلو تھوڑی دیر کے لیے دن میں چلتا ہے, رات کو ذرا ماڈریٹ ہو جاتا ہے, کھڑکیاں کھول کے آپ جو ہے سو جاتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے ان کی بلوں میں اتنا زیادہ اضافہ آ چکا ہوا ہے مارچ 2018 کے مقابلے میں مارچ 2019 کے جو بل آئے ہیں. اب یہ تو ہے, اب اس پہ مزید اضافہ آنے والا ہے کہ جی 80 پیسے فی یونٹ اضافہ ہو چکا ہوا ہے, کر دیا ہوا ہے, اور یہ جو ہے فروری کے ماہ کے لیے جو ہے اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مطلب کیا گیا. اور قیمتوں میں اضافے سے صارفین 5 ارب 20 کروڑ اضافی بوجھ برداشت کریں گے. اچھا صاحب, بڑی دلچسپ صورتحال ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بجلی کے قیمتیں, مطلب آپ بل جو ہے اضافہ کیے جائیں, یہ جو آپ نے فگر بتایا یہ پلیز ذرا ریپیٹ کیجئے گا, مطلب کتنا بوجھ اور ڈالنے والا ہے. 5 ارب 20 کروڑ روپے جو ہیں وہ مزید بوجھ صارفین پہ جائے گا, حکومت پہ نہیں جائے گا. بجلی چوروں پہ نہیں جائے گا, جو بجلی چوری کرتے ہیں ان پہ نہیں جائے گا, جو کنڈے ڈالتے ہیں ان پہ نہیں جائے گا. جو حکومت کی ناکامیاں اور پچھلی حکومتوں کی ناکامیاں, جنہوں نے آج تک ٹرانسمیشن لائنز ٹھیک نہیں کی, اس کی وجہ سے جو بجلی جو ضائع جاتی ہے اس کا بوجھ بھی عوام پہ آئے گا. ضمیر صاحب اسی میں ذرا ایڈ کریں نا, اب یہ جو نئی خبر چلی ہے کہ 660 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کا انتظام جو انہوں نے کر دیا ہے, تو یہ بجلی چوری اور یہ ٹرانسمیشن لائنز اور یہ جو جہاں پر آپ کی ابھی تک پراپر سسٹم نہیں ہے, جہاں پر آئے دن کوئی حادثہ پیش آ رہا ہوتا ہے, یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے تو اس پیداوار کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ کس طرح پراپرلی چینل ہوگی؟ بات یہ ہے کہ چلیں ہونی تو چاہیے, چلیں بجلی بند تو رہی ہے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ بہتر ٹرانسمیشن لائنز نہیں ٹھیک کریں گے تو یہ جو اس میں جو ضائع جاتی ہے نا بجلی, ایک تو اچھا 3 جگہوں پہ ہوتی ہے. ایک کنڈا ڈالا جاتا ہے جس کو آپ چوری بھی کہتے ہیں, ایک پھر میٹر کے حوالے سے پھر بجلی چوری ہوتی ہے. 10 بلین وہ جو کہتے ہیں نا 10,000 میگا واٹ بجلی ضمیر کہتے ہیں نا نیشنل گریڈ میں گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسمیشن لائن اتنی ڈکے کر گئی ہے کہ وہ ان کو سنبھال ہی نہیں سکتے, اور وہ ظاہری بات ہے وہ ضائع جاتی ہے. تو 3 اینڈز پہ جو
نقصان ہوتا ہے بجلی کا وہ آپ صارفین کی جیب سے پورا کرتے ہیں. اب دیکھیں آئی پی پیز اور یہ پرائیویٹ پاور پروڈیوسر جس کو سرکولر ڈیٹ جو بھی کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑھ گیا ہے, اسحاق ڈار صاحب نے 2013 میں حکومت میں آتے ہی تقریباً 485 یا 490 ارب روپے جو ہے وہ دیا, جس کا پھر آڈٹ میں جب سوال آیا تو وہ ایک طوفان مچ گیا اور جو آڈیٹر جنرل تھے ان کو بھی فارغ کر دیا ایک فریولس الزام لگا کے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اس کا آڈٹ نہیں کرنا. اور جب یہ حکومت گئی ہے پی ایم ایل این کی تو 1.1 مطلب 1000 ارب سے زیادہ سرکولر ڈیٹ جس کو آپ گردشی قرضہ کہتے ہیں اس کا بوجھ ہم پہ پڑ گیا. اب یہ سارے بوجھ اوپر پڑ رہے ہیں, اس کے باوجود جو ہے آپ حکومت جو ہے کچھ ایسا انتظام ابھی تک نہیں کر سکی کہ آپ 8-9 مہینے میں کم از کم کوئی ریلیف میں چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں. شام صاحب نے جو بات کی نا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ فیصل وڈا صاحب نے کہ جی 4 سے 5 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ بہترین نوکریاں کایا بدل جائے گی, بہترین نوکریاں اویلیبل ہوں گی. اور پھر انہوں نے پھر اب کلیریفائی کر دیا کہ میں نے یہ اس بات پہ کہا تھا جو میں نے کل بھی کہہ دیا تھا کہ یہ وہ جو تیل کی پیداوار جو ہونے والی ہے, جو ڈسکوری ہونے والی ہے آئل اینڈ گیس کی کیکڑا 1 میں آف شور, اس کے اوپر انہوں نے کہا میں نے یہ بیس کی ہے. بات یہ ان کو کہ یہ پوچھے کہ ڈسکوری سے لے کے آپ کی پائپ لائن میں گیس یا تیل آنے میں کم از کم سال, 1.5 سال, 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. اس کو لانے کے لیے بھی تو جابز کریٹ کرنی ہوں گی, پائپ لائنز بچھانی پڑتی ہیں, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو لیکن وہ آپ کہتے ہیں مجھے بتائیں سولوشن بھی بتائیں نا. دیکھیں سولوشن تو میں اس تک بتانے کی کوشش کروں گا, یا میرے جیسے بے شمار لوگ مجھ سے اچھے بتانے والے, آپ سے اچھے بتانے والے بھی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. سوال جو ہے نا زیادہ پریشانی والی ضمیر بات اس وقت یہ ہے کہ جس کو ہم گورننس کہتے ہیں, طرز حکمرانی, وہ بجائے کچھ حاصل کرنے کے وہ اور کم نیچے چلی گئی ہے. اب دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, پرائم منسٹر نے کہا تھا, آپ کو یاد ہے کہ بجلی کے زائد بل جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں 5 ارب روپیہ رکھا گیا, واپس کریں. 4 دن کے بعد ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, پیٹرولیم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی 90% لوگوں کو نہیں ملیں گے. اب یہ دوائیوں کی قیمت جو بڑھی ہے وہ کہتے ہیں 70 سے کچھ 125% دوائیوں کی قیمت بڑھی ہے. پرائم منسٹر صاحب starting from 15 to 200%. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر صاحب بیٹھے وہاں پہ جا کے انہوں نے پنجاب کی سندس کابینہ کو ایڈریس کیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے بڑا غصے کا اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا 4 دن کے اندر ان کو واپس لایا جائے. فارماسیوٹیکل کمپنی کے لوگ ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کیسے کر لیں گے. پہلی تو بات ہے کہ جی ہماری تو یہ 6 سال, وہ یہ کہتے ہیں جی 6 سالوں میں 8 سالوں میں ہماری پرائسز بڑھی نہیں ہے, تو پچھلے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے 15% بڑھائی تھی, ہم نے نہیں بڑھائی. حکومت یہ کہتی ہے, اور جو ہمارے وزیر ہیں, جو ہیلتھ منسٹر ہیں لوکل کیانی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 15% کی بجائے مینوفیکچرنگ کمپنی جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, انہوں نے اپنے طور پہ ہی 150% 200% بڑھا دیا. آپ مجھے بتائیں اسلام آباد جیسے چھوٹے سے شہر میں اگر کسی نے بڑھائی ہے تو آپ ان کو پوچھے نہ بلا کے بھی آپ نے کیسے کر, یہ کیا شو چیز کرتی ہے. اب دیکھیں اصل بات ہے جس پہ تکلیف ہوگی ضمیر, میں معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا, پرائم منسٹر آپ کرپشن کی بات خدا کا واسطہ کہنا بند کر. اب لوگوں نے کہانیاں نکالنا شروع کر دی ہیں, کرپشن کی کہانیاں آپ کے کابینہ میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. لوگ اوپنلی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ نہ جوڈیشری تعاون کر رہی ہے, بیوروکریسی تعاون کر رہی ہے, نہ آپ کا کوئی اور آرگن تعاون کر رہا ہے. اور آپ کے اپنے لوگ جو ہے نا جن کو کام کرنا چاہیے تھا وہ شاید نہیں چاہتے یہ کام ہو. لہذا روزانہ کی بنیاد پہ کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ جی میں کرپشن کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا, میں کوئی این آر او نہیں دوں گا, بھلے آپ یہ کہیں, لیکن اصل بات یہ کہ آپ کو طرز حکمرانی کی طرف توجہ آپ نے نہیں دی. نتیجتاً ہمارے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں, مہنگائی کا طوفان آگے سے زیادہ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ اور کچھ نہیں کر سکے. ایک ہی بات میں دیکھ رہا ہوں کتنے دنوں سے ہمارے ہیلتھ منسٹر, اپنا ایجوکیشن منسٹر جو ہے نا کانفرنس کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک قسم کا ہم نصاب لے کے آئیں گے, اور پھر اسی پہ آپ بریک کا ٹائم ہوا ہے. ہم لوگ 1 by 1 اکنامک گولز جو تھے, اکنامک ڈیولپمنٹ گولز تھے, اس کے اندر کیا تھا, ٹیکس نیٹ کو بڑا کرنا تھا, کریشن آف جابس تھا, ہاؤسنگ اسکیم تھی, پھر کرپشن کو کرب کرنا تھا, بجلی چوری ختم کرنا تھا, آسٹیریٹی میجرز تھے. ان سب چیزوں میں سے ابھی تک گورنمنٹ نے کیا اچیو کیا ہے, کیا اچیو کر لینا چاہیے تھا, اور کس میں بہت ڈیلے ہو گیا ہے, اب اس کو سدھارا نہیں جا سکتا. چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.
वेलकम बैक टू द शो। ज़मीर साहब, हम बात कर रहे थे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की और जो प्राइसेस बढ़ा दी हैं, और जो अगर हम दवाइयों की बात कर रहे हैं तो ये हर इंसान की जो है ज़रूरत है। ज़रा इस पर भी नज़र डालेगा कि एक जो करप्शन जो है वो इतनी हर सतह के ऊपर है कि इवन कहा जाता है कि जो यहाँ पर जितनी भी ये आपको फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मिलती हैं, इसके अंदर अगर किसी चीज़ की, इस मेडिसिन की मिकदार अगर 5 सोचें कि 10% होनी चाहिए तो उसमें 2% मिलेगी आपको, 70% होनी चाहिए तो आपको 10% मिलेगी। तो पहले ही इतनी करप्शन है, पहले ही आपको प्लेसिबोस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद अगर उसकी प्राइस भी बढ़ा दी जाए तो क्या बनेगा? वैसे मुझे वो याद आ गया, वो बेचारे क्या नाम है, हनीफ अब्बासी साहब, वो जो भुगत रहे हैं एफिड्रीन केस में। एफिड्रीन केस में सर, एफिड्रीन में केस उम्र कैद हुई है उनको, उनकी जमानत भी नहीं हो रही। तो सर अभी तो खैर हाई कोर्ट में उनके वो कहते हैं डेट ही लगा रहे हैं ना सर। अब क्या करें सर, मतलब वो एफिड्रीन किस चीज के लिए इस्तेमाल होती थी? वो जेल में नवाज साहब के साथ बड़ी खुशूसी मुलाकात हुई थी। उन ड्रग्स में इस्तेमाल होती थी जो बैन है, जो मतलब जो ये जिससे हमारा माशरा खराब हो रहा है, ये वो एफिड्रीन वहां पे जाती थी। एनी हाउ, उसका हम क्या बताएं उन्हें। लेकिन ये जो बड़ा आपने जो बात की ना, फिर से रेगुलेशन की बात तो है। पता है क्या बात ये है कि ये फार्मास्यूटिकल्स वाले ना आके चीखना शुरू कर दिया इन्होंने, जब ये चीफ जस्टिस साहब ने साबिक इन्होंने कहा ना कि जी लुट गए, मर गए, तो अब तो दवाइयां बनाना मुश्किल हो गया है और ये वो, तो उन्होंने कहा कि चलो बढ़ा दो। अब बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब के आप डाल दें कंधे पे कि जी उनके कहने पे बढ़ाइए, और भाई उसके बाद रेगुलेशन तो गवर्नमेंट के पास है ना। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड प्राइसिंग जो है वो आपके हुकूमत के पास है। आपने देखना है कि कौन कैसी ड्रग बना रहा है, कि क्या वो स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरती है, क्या वो जो 50 रुपए की एक गोली बेच रहा है, क्या उसमें 20 रुपए या 25 रुपए का मटेरियल पड़ा भी हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, या 5 रुपए का। अब एक चीज, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब में बड़े आराम से, बड़ी खुशी से कह दिया, और मतलब आराम से क्या, गुस्से से कह दिया कि जनाब फौरी तौर पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, फौरी तौर पर ओरिजिनल प्राइसेस पे लेके आए। श्याम साहब 15% ये बढ़ाने को कहा था भाई। शेख अख्तर हुसैन ने ड्रैफ्ट के जो डीजी उनको हटाया, लेकिन पूछा नहीं कि भी आपने क्या किया, बस हटा दिया। देखिए ना, अब ये जो आपने कहा था कि हम ओपनली नहीं बात कर रहे, लेकिन जो इनकी कैबिनेट मेंबर्स, मिनिस्टर्स के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, वो इसी हवाले से उठ रहे हैं कि कहां से किस मैन्युफैक्चरर या ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन में से किस तरह अप्रोच किया गया। तो फिर रेगुलेशन में है। लेकिन अब बात ये है कि इनसे पूछें कोई इमरान खान साहब से, वजीर आजम साहब से, कि भाईजान 35% आपकी डिवेल्यू हो चुकी हुई है, आपका रॉ मटेरियल के ऊपर जो आपने ड्यूटीज बढ़ा दी हैं। सर मैं आज ही एडीबी की रिपोर्ट देख रहा था, एडीबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जी high tariffs on raw materials and intermediate inputs erode the price competitiveness of both exporters and domestic industries facing stiff competition। अब आप मुझे एक बात बताएं कि इन हालात में जहां पे आपकी रेगुलेशन कोई भी नहीं है, जहां पे आप कहते हैं कि आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, में भी समझाएं ना ज़मीर साहब, बात यह है कि रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटीज आपने इतनी ज्यादा बढ़ा दी हैं कि आपकी कंपेटिटिवनेस खत्म हो गई है। ना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उस पर सर्वाइव कर सकती है, ना आपकी लोकल इंडस्ट्री जो आपकी लोकल कैटर करने के लिए जो है वो, तो फार्मास्यूटिकल भी यही है ना, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, उसके बाद फिर अब बात यह कि दो ऑन दी टू हेड्स जो है इस इंडस्ट्री को जो है वो डंडा पड़ा है। हम बात करना बहुत आसान है कि जी इतनी महंगी होगी, यकीनन हम लोग परेशान हैं कि दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं, लेकिन इसके पीछे क्या हुकूमत का मसला है ना, कि आपने रॉ मटेरियल्स इतना उसके ऊपर रेगुलेटरी जिम्मेदारी फिक्स करें जी, किसने किया है, कौन है जिम्मेदार? सर रेगुलेटरी ड्यूटीज ऑन द रॉ मटेरियल स्पेशली यूज्ड इन द मेडिसिन्स, उसके ऊपर बात। अच्छा दूसरी चीज ये कि आपका जो डॉलर जो अप्रिशिएट किया है रुपये के मुकाबले में, उसकी वजह से फिर आपकी जाहिर बात है कि इंटरनेशनल बाइंग आपने रॉ मटेरियल बाहर से ही मंगवाना है ना, उसके ऊपर आपने डॉलर्स में पे करना है। अच्छा हम सब जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट इट। तो वहां पे जब आप इमरान खान साहब के, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा और मैं खत्म करूंगा कि शाम साहब बात यह है कि कहना बहुत आसान है, लेकिन आप किस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनी को कंपेटिटिव रखेंगे और उनको कहेंगे कि पैसे भी कम करो, कीमतें भी कम करो। हाँ जायज जो उनको 15% बढ़ाने को कहा किया था वो आप देखें कि बढ़ी है, लेकिन अगर इसके ऊपर इजाफा हुआ है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट और डॉलर की एप्रिसिएशन। इत्तेशाम साहब मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स थे उनके, जिसके अंदर उन्होंने कहा था टैक्स नेट को बढ़ा देंगे, जॉब्स क्रिएट कर देंगे, हाउसिंग स्कीम जो है उन्होंने एक अनाउंस की थी, बिजली चोरी कम कर देंगे, करप्शन हर चीज के अंदर से निकाल देंगे, और फिर ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसके अंदर फिर हमने देखा कि वो गाड़ियां और गाय भैंसे सब कुछ जो है वो बेच के उससे भी करना था। आप मुझे बताइए ये सारी जो लिस्ट है इसमें से अभी तक गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया है?
دیکھیں سندس معذرت کے ساتھ ضمیر اچیو کیا کرنا ہے آپ مجھے بتائیں, باقی باتیں تو چھوڑیں, مجھے فوراً خیال آ گیا ہے کہ پنجاب کی کابینہ میں 70 لگژری گاڑیاں امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کابینہ کے لوگوں کو دینے کے لیے. تو یہ آسٹیریٹی میجرز جو لگ رہے تھے جس فرنٹ کو کامیاب ہوئے, جو گائیں بھینسیں اور گاڑیاں بیچی تھی اس سے 10 گنا زیادہ وہ رک گیا ہے سر, وہ بھی رک گیا ڈیسیژن. چلیں ابھی تو سوال یہ ہے کہ رکا ہی ہے کہ نہیں ہوا, ابھی تو کسی کو نہیں پتا. نہیں سر وہ کامیاب ہے آسٹیریٹی میجرز پہ, وہ کامیاب رہے ہیں ابھی تک, آپ یہ کہیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا. سوال یہ ہے کہ جی اس طرح کی باتیں کرنے کی پرائم منسٹر صاحب آپ کی ٹیم کو کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ آپ کا جس طریقے سے ریزالو چیزوں کے بارے میں ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں, کہنے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اکیلا آدمی چاہتا ہے کہ کرپشن ختم ہو جائے, باقی تو کوئی بھی نہیں چاہتا. یعنی اس کی پارٹی کے لوگ بھی نہیں چاہتے, جو وزیر ہیں وہ نہیں چاہتے. مشرف صاحب کہتے ہیں 20 آدمی ہو گئے میری کابینہ کے, یہ جب بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو رکھا ہے کہ میری, اور باقی آپ دیکھ لیں 70% کابینہ کون سی ہے جس میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے لوگ ہیں, زرداری صاحب کے لوگ بیٹھے ہیں. ان کا نہ تو کوئی نظریاتی طور پہ اتنا زیادہ لو لاسٹ ہے پرائم منسٹر کی اور کے لیے اور پارٹی کے لیے. لہٰذا دیکھیں کہنے والے ضمیر کیا کہہ رہے ہیں. آج ایک صاحب نے مجھے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے پرائم منسٹر کو کنوے کرو, پنجابی کا لفظ یوز کیا کہ اپنی منجی تھڑے ڈانگ پھیر, یعنی آپ کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات, لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ 4 لوگوں کا نیکسس ہے, یہ پوچھو بریک کیوں نہیں ہو رہا. اسد عمر صاحب کیا کر رہے ہیں, رزاق داؤد صاحب کیا کر رہے ہیں, ڈاکٹر عشرت صاحب کیا کر رہے ہیں, اور پلاننگ کمیشن کے چیئر اپنے وزیر ہیں خسرو بختیار صاحب, کسی کو آنے نہیں دے رہے. بڑے بڑے فیصلے جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کو نہیں پتہ ان چیزوں کا, وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میرے جو ٹیم ہے وہ صحیح فیصلے کر رہی ہوگی. جب آپ نے ایک سیکنڈ, جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا مجھ سے, بھئی بات یہ کہ کہیں پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی اپنا طریقہ کار طے کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں پشاور جانا ہے تو پشاور روڈ کی طرف منہ کریں گے نا. اب ہو کیا رہا ہے, جو یہ چاہ رہے تھے کہ جی ہم نے ٹیکسز بڑھانے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, آپ یہیں سے کنٹینیو. آپ نے جو اس وقت بات کی کہ پرائم منسٹر عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ٹیم کیا کر رہی ہے, آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ بالکل ایک بلائنڈ آئی ٹرن کر دی ہے, اینڈ ہی از لیفٹ آل دی میٹرز ٹو ہز منسٹرز, ڈسپائٹ کہ اتنا شور روز ہوتا ہے چینلز پہ, لوگ بھی جو ہے, مہنگائی بھی ہو رہی ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو پتہ نہ ہو یا وہ بے خبر ہو اس چیز سے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو شو. احتشام صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ سارا کچھ اپنے منسٹرز پہ چھوڑ کے الٹیمیٹ اعتبار ان پہ کرتے ہیں کہ دے آر ویل اکوپڈ ٹو ہینڈل دا اکانومی, اور آگے جو بھی ہو رہا ہے شاید وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہے یا وہ معلوم رکھنا. آپ مجھے اس کا جواب دینا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ملک کا, وہ ان چیزوں سے باخبر نہ ہو کہ اکانومی کس طرف جا رہی ہے. اور میں یہاں پر یہ سارا بہت دفعہ سن تو چکے ہوں گے یہ جو بات بار بار ہو رہی ہے, لیکن کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں جو واقعی دل کو بڑے ٹھیس پہنچاتے ہیں کہ مطلب شاید یہ جو ساری سچویشن ہے اس کا تمسخر بنایا جا رہا ہے. اگر ہم آپ کو سنائیں, مشتاق نے یہ بات کی تھی. حکمت اور دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا. 2 روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا, بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا, اور بہت جلد, کہ 2 کے بجائے آپ 2.5 روٹیاں کھا سکیں گے. ضمیر صاحب آپ مجھے بتا دیجیے, مطلب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ چلے مجھے تھوڑی سی بات سمجھ آتی ہے کہ ساتھ دینا ہے, قوم نے ساتھ دینا ہے, لیکن آپ کو نہیں دیکھیں یہ تو بات انہوں نے کل پرسوں یا 2-3 دن پہلے کی ہے نا. جو حالات پہلے ہو چکے ہیں, شام صاحب کو بھی معلوم ہے کہ لوگ آلریڈی جو ہے وہ اتنی مطلب قسم پرسی کی حالت میں آ چکے ہیں. جس طرح آج مطلب دودھ کی جو قیمت ہے, اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جس ملک کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیری باسکٹ ہے دنیا کی, اس میں دودھ جو ہے اگر عام لوگوں کی پہنچ سے باہر نکل جائے, سب سے زیادہ آپ 10واں بڑا ملک ہو دودھ پیدا کرنے کے لیے, اور ایک عام آدمی دودھ نہ پی سکے, خرید سکے اپنے بچوں کو. اور یہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے جی بچوں کی نرشمنٹ نہیں ہوتی اس لیے کہ جن کو دودھ نہیں ملتا وہ اچھے ذہن نہیں بنتے, اچھے دماغ نہیں بنتے, اور وہاں پہ جو ہے وہ اچھی ان کو تعلیم وہ نہیں حاصل کر سکتے, بڑے لوگ نہیں بن سکتے. تو بھائی جان پلائے گا دودھ ان کو کون؟ آپ نے جو دودھ کی قیمتیں, مطلب دیکھیں یہ تو سندھ حکومت کا کام ہے نا, کیونکہ ابھی خبریں اطلاع, لیکن
پورے پاکستان میں ایسے ہو چکا ہوا ہے. عام دودھ جو ہے اب یہ پیکڈ دودھ ہے, مطلب لوگ خریدتے ہیں مجبوری میں کہ یہ زیادہ صاف ستھرا ہے, تو جو ضمیر صاحب پھر وہی بات ہے نا کہ جو کھلا دودھ آپ کو ملتا ہے اس میں کتنی ملاوٹ ہے کہ آپ جب اس کی ریورس انجینئرنگ کریں تو پتہ چلتا ہے وہ سارا. اور وہ بھی اگر لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائے. شام صاحب نے شروع میں شام صاحب نے پہلے کمنٹ میں اپنے ایک بات کی تھی کہ جی ہمارا میڈیا کا جو کام ہے کہ جی وہ ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی بہت ہی ڈسپل پکچر دکھاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی کانسپیریسی کر رہا ہے شام صاحب ان کے خلاف تو وہ ورلڈ بینک کر رہا ہے, وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کر رہا ہے, وہ آئی ایم ایف کر رہا ہے, یا جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, یہ 4 اداروں نے پاکستان کی معیشت کے اوپر اپنی رپورٹس دی ہیں. یہ میں اور شام صاحب یا سندس تو نہیں بیٹھ کے کہہ رہی, یا کوئی اور جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ تو نہیں کہہ رہے, یہ کانسپیریسی وہ کر رہے ہیں ان کے خلاف. اب یہاں تو اس بات کا جواب دینا کہ جی کہ دیر از این انٹرنیشنل کانسپیریسی گوئنگ آن جس میں یہ تمام 4 ادارے بھی انوالوڈ ہیں اور جو انٹرنیشنل ریٹنگز دیتی ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. تو خدا رہا, اور اوپر سے یہ اس طرح کے وزیر بیٹھ کے جو شام صاحب بات کر دیتے ہیں کہ جی 1 کے بجائے 2 کے بجائے 1 روٹی کھا لو اور تھوڑے عرصے بعد 2.5 روٹی بھی کھا لیں گے. اچھا ڈکلیئر بھی کرنے 2.5 حد ہو گئی. اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. اور ساتھ ہی وہ جو احتشام سے میرا اوریجنل سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ واقعی اس ٹرنڈ بلائنڈ آئی ٹو اٹ کہ ٹھیک ہے مائی منسٹرز ول ہینڈل اٹ. دیکھیں ضمیر اور سندر سے ایک تو بات ہے کہ آپ کوئی بھی بات کریں شاید اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے, کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے یا اس کا جواب دینے کے لیے کسی کے پاس کوئی جواب ہوگا, لیکن 2 باتیں جو میں کرنے والا ہوں اس کا کوئی جواب دے دے تو میں یہ پروفیشن چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آپ دیکھ لیں کہ اس بہت بڑا کلیم کر لیا میں یہ کہتا ہوں نا, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو قرضہ ہو گیا ہے پرائم منسٹر کے بقول وہ 30,000 ارب روپے کا ہو چکا ہے, یعنی 30 ٹریلین روپیز کا ہو چکا ہے. اور وہ جو آپ دیکھ لیں جیسے کل میں نے بتایا تھا ایک فگر آیا تھا 83.2% آپ کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے نا اس کے مقابلے میں ہوگا, یعنی اس میں سے 15-16% آپ نکال دیں تو اس کے بعد یہ رہ جائے گا. بائی دی وے حالت یہ ہوگی ہے کہ آج کی خبر یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنی اسٹیٹ اون لینڈ ہے نا اس کو پتہ نہیں انہوں نے مارک کیا ہے 2,000 ایکڑ یا 3,000 ایکڑ کہ جی اس کو ہم بیچ کے اپنے قرضے اتاریں گے. دیکھیں صورتحال کہاں خراب ہو رہی ہے, صورتحال خراب ہو رہی ہے کہ 2 بہت بڑی فرسٹریشن ہے, آئی ایم شور پرائم منسٹر کی بھی ہوں گی اور سب کی بھی ہیں, کہ پیسہ ضمیر آپ کیسا بناتے ہیں. دیکھیں نا 2 طریقے ہیں ریونیو جنریٹ کرنے کے. آپ ٹیکسز لگاتے ہیں, آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے, انڈائریکٹ ٹیکسز تو لگا رہے ہیں دودھ پہ, ماچس پہ, ہر چیز پہ لگ رہا ہے, چھوٹی سے بڑی چیز پہ لگ رہا ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں. ابھی فرسٹریشن جو اس وقت یہ ہے کہ تقریباً 350 ارب روپے کا وہ کہتے ہیں شارٹ فال ہے ریونیو کا, اور بائی دا ٹائم 30 جون کو یہ 500 ارب روپے کا شارٹ فال ہو جائے گا. مطلب ہے کہ ریونیو انکریز کرنے کے لیے 10 ماہ میں انہوں نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی. فائنلی وہ کام شروع کیا, ایمنسٹی اسکیم دینے جا رہے ہیں. جو کہتے تھے یہ کالا دین, یہ جن کے پاس چور ہے ان کو اور پیسہ بنائے, ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ پیسہ بنائیں. اور ساتھ پرائم منسٹر یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو ٹیکس دیتے ہیں, اب آپ وہی کرنے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر کی فرسٹریشن دیکھتے ہیں, ایف بی آر کو وہ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں بڑھایا. 2 طریقے میں نے, ایک لوکل طریقہ ٹیکس جنریٹ کر کے آپ ریونیو بڑھاتے ہیں, دوسرا ہے کہ آپ اپنا فارن ایکسچینج کیسے لے کے آتے ہیں, یا آپ کے ایکسپورٹ بڑھیں یا آپ کے ملک میں ریمیٹنسز آئیں. صرف ریمیٹنس آ رہی ہے, ہوم ریمیٹنسز تو آپ کا معاملہ چل رہا ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ لاسٹ مشرف کے زمانے میں 2007-2008 میں $8.5 بلین کی آئی, جس کے بعد نیچے دیکھیں. نہیں میں آپ آرام سے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو ریزروز ہیں وہ اس وقت تقریباً اب آ کے 16.5 ارب روپے کے بلین ڈالر کے ہوئے ہیں, جس میں $6.5 بلین عام آدمی کے بھی ہے. اب وہ جو چائنا نے اور یو اے ای نے اور سعودی عرب نے آپ کو تقریباً 6.5 ارب ڈالر دیے تھے, وہ ختم ہو گئے. وہ آپ کے تیزی کے ساتھ, اس لیے کہ ٹیکس پے کر رہے ہیں نا آپ نے, وہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں چلے گئے. اب وہ تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے اتنی خوشی کیوں منائی تھی جب وہ آئے کہ ہم سب فکس ہو گیا, اکانومی ٹھیک ہو گئی. اس لیے تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ 8-9 مہینے ہو گئے نا, اگر نہ ہوتے تو ہم آج 9 مہینے پہلے اب ڈیفالٹ میں چلے جاتے. ٹھیک, تو ہم نے اتنا جو ہے یہ بریدنگ سپیس ہم نے لے لیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ سے ہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بریدنگ سپیس میں انہوں نے کون سے ایسے میئرز لیے کہ اس بریدنگ سپیس کے بعد ہم آج
सौखे होते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके बाद होना ये चाहिए था कि फिर फौरी तौर पे जिस तरह सेनेटर अनवर बेग रोते रहते हैं और कहते रहते हैं, एक आसान तरीका था कि अपने जो गुड ऑफिस हैं यूज़ करते, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाके अपनी लेबर एक्सपोर्ट करते, मैन पावर एक्सपोर्ट करते, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी कर्जे की। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आके जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा थर कोल बिजली घर की इफ्तिताह के बाद उन्होंने कहा कि ये होती है फलाही रियासत, तो थर के शायद बाकी सारे मामलात जो है वो इस वक्त भूल गए हैं और सिर्फ एक अचीवमेंट को जो है वो कह रहे हैं ये नया पाकिस्तान है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक टू शो। ज़मीर साहब मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो जी सर, आप मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो मैं बात कर रहा था ना कि रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए जा रहे। एक तो है कि लोकल FBR जो है ना, अब जिस तरीके से आपके हमारे एक जानने वाले ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा एक बंदा आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़मीर यहाँ पे, वो अरबों रुपए इन्वेस्ट करना चाहता था, उन्हें इनिशियली 50 लाख रुपया उन्होंने कहा जी FBR के लोगों ने मांगा, वो तंग आके वापस चला गया या उसका मामला फिलहाल रुक गया। सवाल यह है कि सरमायाकारी ना लोकल तौर पर हो रही है ना बाहर से आ रही है, रेवेन्यू हमारा बढ़ नहीं रहा। रेवेन्यू तब बढ़ेगा ना कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लग नहीं रही, ठीक है ना। बाहर से पैसा आप देख लें जो रेमिटेंस की सूरत में आता है, एक्सपोर्ट की वो नहीं आ रहा, FDI नहीं आ रही, हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में आती है वो नहीं आ रही। अब सवाल ये कि जो मैं कहना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ये सारी चीज़ें आएंगी जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे, रेवेन्यूज़ होंगे। ये बातों से नहीं होगा। आपने एहसास नाम की एक चीज़ ईजाद कर दी, आपने कहा जी हेल्थ कार्ड 75 करोड़ रुपये का नया, अरब रुपये का नया। भाई सवाल ये कि पैसा कैसे आएगा। अभी पंजाब का बजट आप देख लें, 85% कहा जा रहा है कि बजट रिलीज ही नहीं किया आपने पूरे साल का। 2 महीने के बाद जून आ रहा है, क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो बजट का खसारा बढ़ जाएगा इसलिए। सर होगा तो रिलीज करेंगे ना। ट्विन हो गया आपका, डबल डिजिट में आपका बजट का खसारा जो है ऑलमोस्ट हो गया। कहने का मतलब है कि जो इनिशियली प्राइम मिनिस्टर साहब को मेजर लेने चाहिए थे उनकी टीम ने नहीं लिए, लिहाजा हम ये कहेंगे जी 2 साल के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर अगर सिर्फ टैक्स नेट के अंदर ही ले आते ना, इतनी सारी बड़ी बड़ी आपकी जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें इतनी लीकेज है कि जितना वो बिजनेस करते हैं, जितना वो कमाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके फ्रेंचाइजेस हैं बट दे डू नॉट पे देयर टैक्सेस। अगर सिर्फ टैक्स नेट ही जो है उसके अंदर ही सारे लोग आ जाते तो शायद थोड़ा सा कुछ बेहतर हो जाता। मुझे बताएं ज़मीर साहब, ये होती है फलाही रियासत, ये है नया पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं थर कोल बिजली घर की इफ्तिताह के बाद क्या हुआ? हम अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले ही जो है बात कर रहे थे इस बारे में कि थर के जो बच्चों के वहाँ पे हालात हैं, जो वहाँ सब कुछ हो रहा है, सिंध गवर्नेंस की बात हो रही थी। डू यू थिंक ये अचीवमेंट विल कवर एवरीथिंग एल्स? देखें, बात यह है कि अल्लाह करे कि ये थर में जो इतना बड़ा मतलब उन्होंने इनिशिएटिव कंप्लीट कर लिया है, लॉन्च हो गया है, उसका उन मुकामी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। जहाँ पे हमारे पास अभी तो लेटेस्ट कोई फिगर्स नहीं आ रहे कुछ दिनों से, लेकिन जितनी हमने पिछले चंद सालों में थर के अंदर मासूम बच्चों की अमवात देखी हैं, शायद ही पूरे पाकिस्तान में कहीं पे हमने देखा हो कि एक दिन में 35-35, 40-40 बच्चों की इतलात आती थी कि वो खत्म हो गए। अब बात यह है कि ये है नया पाकिस्तान, खूबसूरत मोड़ वहाँ पे खत्म हो गया, इतना मरा वहाँ पे। बिल्कुल वही देखिए सर, बात यह है कि ये कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना, मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल दा। ये बिलावल भुट्टो के अंदर जो है उन जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब बोल रहे हैं, वरना बिलावल भुट्टो इज अ डिफरेंट मैन। बात ये है कि आप जाके हाँ बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। बात यह है कि इन्होंने सत्यानाश किया है जनाब पूरे सिंध का। आप अंदरूनी सिंध चले जाएं, जो रूरल सिंध है वहां पे इनके अपने गड़ी खुदाबख्श, जहां पे इनके 4 फादर्स और सारे सब जो हैं वो वहां पे उनके मकबरे बने हुए इतने बड़े आलीशान। वहां पे शाम साहब मैंने खुद देखा था कि एक डिस्पेंसरी नहीं थी गड़ी खुदाबख्श में, और रोड पे एक खातून जो है वो खोता रेडी नहीं होती, गधा रेडी जो होती है, उसके ऊपर उसको डाल के लेके जा रहे थे जो पास लाड़काना है वहां पे, और वो आधे रास्ते में वो वहां पे वो मर गई और वहां पे उतर के खड़े होकर धाड़े मारना शुरू कर दी। ये मैंने अपना आंखों से देखा हुआ है। गड़ी खुदाबख्श जहां के रूलर सदियों से इनकी जो बादशाहत रही है भुट्टो खानदान की। बात यह है कि चलें वो तो उन्होंने नहीं किया, इन्होंने जो सत्यानाश किया वो भी आपके सामने आज भुगत रहे हैं ना। अगर आप मुझे जाएं तो मैं आपको खबर दूं बिलावल साहब के बारे में। उनके बड़े करीबी बंदे ने बताया है कि जी बिलावल साहब अपनी पॉलिटिकल लेगेसी के बारे में बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो जो पास का बैगेज है या मौजूदा चल रहा है अब्बा जान का और फूफी साहिबा का, वो इतना भारी है करप्शन वाला। वो कहते हैं कि इसके बोझ के थले
आ जाएंगे नीचे, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और आम तौर पे लोग ये बात कर रहे हैं, शेक्सपियर की बात होती है, कहते हैं शेक्सपियर ने कहा था कि जी कुछ लोग जो है ना पैदाइशी ग्रेट होते हैं, पैदा ही ग्रेट, दे बॉर्न ग्रेट हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि वो अपनी मेहनत से ग्रेट बन जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि ग्रेटनेस उन पर थ्रस्ट कर दी जाती है। आप इन पे भी बिलावल साहब पे भी ग्रेटनेस थ्रस्ट कर दी गई कि आ गए इनके ऊपर, अब इनको संभालना आगे मुश्किल हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो नहीं चलेंगी ज़मीर में, आपको बताऊं पार्टी के लोग आज भी परेशान है वैसे ही, वो कहते हैं कि अपने आप को लगा करना पड़ेगा इनको। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी बातों से ऐसे लगता है कि यू बिलीव कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, और अगर उनको डिस्क्रेशन दे दी जाए कि वो खुद चलाएं पार्टी को तो शायद बेहतर हो सके। देखिए मैं तो ये पहले वेरी इंटेलिजेंट मैन, वो मतलब है, वो पढ़ा लिखा है वो। अच्छा बात ये आपको पता है कि ये जो मुराद अली शाह साहब पहली दफा जब चीफ मिनिस्टर बने थे, वो जो 1900 समथिंग के इनके जो चीफ मिनिस्टर थे कायम अली शाह साहब को, उनको हटा के वो बिलावल का इनिशिएटिव था। हालांकि इन्होंने भी जब बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर ये भी आए हुए, मुराद अली शाह साहब भी ज़ेरे अताब हैं नैब के, ये भी पूछा जा रहा है इनसे कि आपने उनकी शुगर मिल्स को और उनकी जो मिलों को, ओमनी ग्रुप को किस तरह लोन्स दिए, और उसके बाद उनको डिफॉल्ट, मतलब जो कुछ भी गंद हुआ वो सारा वो भी इन्होंने भी जवाब देना है। मनी लॉन्ड्रिंग में ये भी इन्वॉल्व हैं, ये भी इनके भी कहते हैं कि बक्सेस जाते होते थे, और तो वो एक अलग बात है। लेकिन ही वाज अ डूअर, और वो चॉइस किसकी थी? बिलावल भुट्टो की। उन्होंने कहा कि यार मुराद अली शाह जरा एनर्जेटिक आदमी है और एक्टिव आदमी है, उन्होंने चीजें बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी हुई थी उस वक्त, क्योंकि सिंध रूरल जो है वो आज भी उसी तरह मतलब हालात हैं, और जो खुदा ना खास्ता अगर कहत आता है तो और ज्यादा टाइम हमारा जो है वो खत्म होने जा रहा है। एक ही बात कहेंगे कि बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी गवर्नेंस के अंदर लूप होल्स हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक जो है मसाइल हम फेस कर रहे हैं, और एक चीज़ की अचीवमेंट, इवन दो वी आर नॉट सिनिकल, वी डू अप्रिशिएट जो कुछ भी किया जा रहा है बेहतरी की तरफ, लेकिन ये ऐसा ही है कि इतने बड़े क्रैक पर सिर्फ एक बैंड एड जो है वो लगा देना। हमारा टाइम खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।